السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 236 اینڈ 237، دو آیات ہے، لیسن نمبر 78۔ بسم اللہ، شروع کرتے ہیں۔ لا جناح، نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان کے طلقتم طلاق دے دو تم، النساء عورتوں کو۔ لاسٹ لیسن میں آپ کو یاد ہے ہم نے یہ دیکھا تھا نساء یہ پلورل فارم میں ہے، جمع ہے، اور عورت کو کہتے ہیں امرأتن۔ تو النساء عورتوں کو، ما جب تک کہ، لم نہیں، تمسو تم چھو، ہننا ان کو، یعنی تم مس کرو ان کو، تم چھو ان کو، یعنی یہاں پر فزیکل ریلیشن کی بات ہے۔ او یا تفریدو، یہ فرد سے ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا فرض، نماز فرض کر دی گئی ہے، یعنی نماز لازم ہے۔ ایک معنی ہے فرض کا، جیسے کسی چیز کو مقرر کر دینا، تو یہاں پہ یہ وہی معنی ہے، تفریدو تم نے مقرر کر دیا، لہن لیے ان کے، فریدتن مہر، ومتعو اور مالو متا دو اور کچھ فائدہ دو، ہننا ان کو، علی الموسعی، واو سین عین سے ہے یہ لفظ، وسعت بھی اسی سے ہے، تو علی اوپر، الموسعی وسعت والے، یعنی وسعت والے پر، یعنی خوشحال کے، جو خوشحال ہے اوپر خوشحال کے، قدرہ اس کی قدر کے مطابق، یعنی اس کی وسعت کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق یعنی اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر، اور مقتر کس کو کہتے ہیں؟ جو تنگ دست ہوتا ہے اس کو مقتر کہتے ہیں، تو و اور علی اوپر، المقتر تنگ دست کے، اور اوپر تنگ دست کے ہے، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، متاعن فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف ساتھ بھلے طریقے سے، حقاً حق ہے، لازم ہے، علی المحسنین محسنوں پر، احسان کرنے والوں پر یا نیکی کرنے والوں پر۔ نیکسٹ آیت 237، و اور ان اگر، طلقتمو تم طلاق دو، ہننا ان کو، تم طلاق دو ان کو، من قبلی اس سے پہلے، اس سے قبل اس سے پہلے، ان کے، تمسو میم سین سین سے ہے، تو تم نے چھوا، ہننا ان کو، اور یہاں پہ چھونے کا معنی یعنی فزیکل ریلیشن کے معنوں میں ہے۔ تفسیر میں آپ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اور مزید۔ وقد اور تحقیق، فرضتم جیسے ہم نے ابھی پہلے دیکھا ہے، فرض یعنی دو معنوں میں آتا ہے، جیسے نماز فرض ہے اور کسی چیز کے مقرر کرنے کے لیے بھی، تو یہاں پر اس کا معنی ہے مقرر کر دیا تھا تم نے، لا لیے ہننا ان کے، فریدتن مہر، فنصف تو نصف آدھے کو کہتے ہیں، تو آدھا ہے، ما جو، فرضتم مقرر کیا تم نے، الا مگر، ان یہ کہ، یعفونا
جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں عفو و درگزر، تو عفو میں کیا ہوتا ہے کہ معاف کر دیتے ہیں، عفو و درگزر. تو یہاں پہ یعفونا وہ معاف کر دیں، یعنی وہ عورتیں معاف کر دیں، وہ معاف کر دیں. او یا یعفو الذی معاف کر دے، الذی وہ شخص، بیدہ ہاتھ میں اس کے، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ہی اس کے، ہاتھ میں اس کے ہے، عقدۃ النکاح، عقدۃ گراہ، نکاح نکاح کی، گراہ نکاح کی، وَأَن اور یہ کہ تعفو تمہارا معاف کر دینا، اقرب جیسے اصغر، اکبر، اکبر زیادہ بڑا، اصغر زیادہ چھوٹا، اسی طرح اقرب زیادہ قریب ہے. للتقوی یہاں پہ لی کا ترجمہ نہ کیجیے گا، تقوی کے، وا اور لا نہیں. تنسو تم بھولو، نسیان سے ہے اور تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم بھولو. الفضل فضل یعنی احسان کرنا. بینکم درمیان تمہارے یعنی آپس میں. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بی ساتھ ما اس کے جو، ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے. تو دیکھیں آج کے سبق میں آپ یہ دو لفظوں کو ہائی لائٹ کریں. ایک ہے آیت نمبر، دونوں بھی آیت نمبر 236 میں ہے، علی الموسع وسعت والے پر یعنی خوشحال کے اوپر، اور دوسرا وعلی المقتر اور اوپر تنگ دست کے. تو یہ آپ لکھ لیں، یہ دونوں نئے لفظ ہیں آپ کے لیے اس میں. اور نیا لفظ تھا اس میں فریدہ، مہر کو کہا گیا ہے جو نکاح کے وقت طے کرتے ہیں، تو فریدہ مہر. اور آپ نے یہاں پہ ایک نیا لفظ اور ایک دیکھا تھا تفریدو، یعنی فرض کرنے کے معنوں سے، جو ہم اردو میں کہتے ہیں فرض، تو وہ اسی سے ہے، لیکن اس کے دو معنی ہیں. ایک ہے لازم، یعنی جیسے نماز فرض ہے یعنی نماز لازم ہے، اور دوسرا اس کا معنی ہم نے کیا دیکھا، یعنی کسی چیز کو مقرر کرنا. تو الحمدللہ ان آیات کی تفسیر سنتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. آمین یا رب العالمین. آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 236 اور 237 کی مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 236. اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کی طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں. ہاں، انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے. بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مہر کیا ہے. مہر نکاح کے موقع پر مرد کی طرف سے عورت کو دیا جانے والا حق ہے جو کہ لازمی فریضہ ہے. یہ حق مال، زیور، جائیداد وغیرہ کی بھی صورت میں دیا جا سکتا ہے. اب آیت کی طرف بڑھتے ہیں. اس آیت میں اس عورت کی بابت حکم ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور خاوند نے ہم بستری کیے بغیر طلاق دے دی تو اسے کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر رخصت کرو. یہ فائدہ متاع طلاق ہر شخص کی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے. خوشحال اپنی حیثیت اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دے. تاہم محسنین کے لیے یہ ضروری ہے. اور اس متاع کی تعین بھی کی گئی ہے. کسی نے کہا خادم، کسی نے کہا 500 درہم، کسی نے کہا ایک یا چند سوٹ وغیرہ. بہرحال یہ تعین شریعت کی طرف سے نہیں ہے، ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق دینے کا اختیار اور حکم ہے.
متاع طلاق ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کے لیے ہے۔ اس میں حکمت ہے، اس کی وجہ سے تلخی اور کشیدگی کم ہو جاتی ہے۔ عورت کی دلجوئی کی وجہ سے مستقبل کے جھگڑوں کا امکان کم ہو جاتا ہے، جبکہ عام طور پر طلاق کے موقع پر برے طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے، دونوں خاندانوں کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ آگے کہا گیا ہے کہ محسنین پر یہ لازم ہے، تو محسن سے مراد احسان کرنے والا، جو دوسروں کو ان کے حق سے زائد دیتا ہے، جو معاملات کو خوبی کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ یعنی نیکی بھلائی کرنے والوں پر یہ ان عورتوں کا حق ہے جن کو تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو یا ان کا مہر مقرر نہ ہوا ہو، یعنی انہیں معروف طریقے سے ساز و سامان دیں اور یہ معذرت اور افسوس کا اظہار کرنے کے لیے دیں۔ آیت 237 اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ دوسری صورت ہے کہ خلوت صحیحہ یعنی ہم بستری سے قبل ہی طلاق دے دی اور حق مہر بھی مقرر تھا۔ اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ نصف مہر ادا کرے، الا یہ کہ عورت اپنا یہ حق معاف کر دے۔ اس صورت میں خاوند کو کچھ نہیں دینا پڑے گا، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اسے مراد خاوند ہے، کیونکہ نکاح کی گرہ، اس کا توڑنا اور باقی رکھنا اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نصف حق مہر معاف کر دے، یعنی طے شدہ حق مہر جس کی ادائیگی ہو چکی ہے میں سے نصف مہر واپس لینے کے بجائے اپنا یہ حق نصف مہر معاف کر دے اور پورے کا پورا مہر عورت کو دے دے، اور اسے آگے آپس میں فضل و احسان کو نہ بھولنے کی تاکید کر کے حق مہر میں بھی اسی فضل و احسان کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کی طرف رغبت دلائی ہے کہ معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، احسان کا کام ہے، اور مومن کو نیکی اور احسان کے کاموں میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ یہ شعور دلا رہا ہے کہ خاندانوں کے اندر ہونے والے معاملات اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، لہٰذا اس سے ڈر جاؤ اور حقوق کی حفاظت کرو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔